ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اپنے بچے سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کہتے ہیں کہ بیٹے میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تیرا کیا خیال ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ایک صابر اور شاکر باپ کا بیٹا جو ہے کیا جملے بول سکتا ہے؟ ایسے جملے بول رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قال یا ابت افعل، اے ابا جان وہ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنا چاہیے کہ وہ بچے صبر کرنے والے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، آپ ماں باپ کی ہر بات کو ماننے والے ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بچے کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وجود میں لایا، وہ بچہ ایسا صابر اور شاکر نکلا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر دیجیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے وہ پورا کر دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خواب دیکھے ہیں، بچے سے مشورہ لے رہے ہیں، بچہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے چلے جائیں، نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر بچے کو ماں نے تیار کی، اور والد جو ہے حضرت ابراہیم وہ لے کر چلے جا رہے ہیں۔ جاتے 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 ایسی 3 جگہ آتی ہے کہ جس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ ارے تیرے ابا تجھے ذبح کرنے کے واسطے لے جا رہے، تجھے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے، تو پیچھے پلٹ جا، تو ہٹ جا، تو انکار کر دے۔ تو وہ 3 جگہ جو ہے رمی جمارات، جو حجاج اکرام بیت اللہ کی حج کے لیے جاتے ہیں، جو اس موسم میں جو ہے ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، تو جو دیکھتے ہیں کہ رمی جمارات جو ہے جہاں 3 بڑے شیطانوں کو پتھر مارا جاتا ہے، وہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت اسماعیل کو شیطان نے بہکاوے میں لایا، ان کو نافرمانی کرنے پہ اکسایا۔ ایسی جگہوں پر جو ہے ہر سال جو ہے لاکھوں حجاج جو ہے کنکریاں مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، شیطان کو جو ہے شیطان کو مردود ہے سمجھتے ہیں، اور زندگی میں آ کے پھر شیطانی کام کرنے لگ جائیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سمجھنا کہ ایک پتھر پھینکنا یا پتھر مارنا بھی اس کے پیچھے ایک روح ہے، ایک فلسفہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک جگہ جا کر لٹا دیا آپ نے، اب قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، وقت کم ہے اس لیے مختصر انداز میں بتلا رہا ہوں کہ اب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اب ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت پھر بیٹے نے ایک لقمہ دیا، ایک پیارا جملہ کہا، ابا جان میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں پدرانہ شفقت آپ پر غالب نہ آ جائے، آپ باپ ہیں، بیٹے کی محبت غالب نہ ہو جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہونے پائے، اس لیے ابا جان میرے چہرے کو پلٹ دیجئے، ابا جان میرے چہرے کو پلٹ دیجئے، آپ چھری جو ہے میری گردن پر چلائیے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ایسے پلٹا دیا، اب گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، چلاتے 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 جو ہے چھری چل نہیں رہی ہے، اور کیسے چلیں گی، اس کا رب کا حکم نہیں ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن وہ آگ گلے گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، لیکن یہ بھی آج محتاج ہے اپنے رب کے حکم کی، اس لیے چھری چل نہیں رہی ہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے ایک دمبا آیا اور وہ جو ہے تو اس کو یعنی جو ہے آپ نے ذبح کیا۔ اس منظر کو بھی ایام تشریق میں ہم
یعنی اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تینوں کلمات جو آپ پڑھتے ہیں کس کی زبان سے نکلے ہوئے، کس کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔